یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں اشتیاق ملک۔ خبروں سے پہلے اپنے سامعین کے لیے یہ پیغام کہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ان 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ اور چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اب پیش ہے خبریں۔ آج خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال خواتین کی سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی حصولیابیوں کے سلسلے میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن خواتین کے مساویانہ حقوق کو بڑھانے کے لیے کارروائی کے حصے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر خواتین کے بین الاقوامی دن کی ہفتہ طویل تقریبات 1 مارچ کو نئی دلی میں شروع ہوئی تھیں۔ یہ ہفتہ طویل تقریبات آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ذریعے سال 2020 اور 2021 کے لیے ناری شکتی پرسکار عطا کیے جانے کے ساتھ اختتام کو پہنچے گی۔ اعزازات حاصل کرنے والی خواتین میں جموں کشمیر کی ناصرہ اختر اور سندھیا دھر کے ساتھ ساتھ لداخ کی پدما یانگچن کو بھی ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ کووڈ صورتحال کی وجہ سے 2020 کے لیے ایوارڈ تقریب 2021 میں منعقد نہیں ہو سکی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شام نئی دلی میں ناری شکتی پرسکار ایوارڈز حاصل کرنے والوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے ایوارڈ یافتگان کی جانب سے کیے گئے زبردست کام کے لیے ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک و معاشرے کو اپنا تعاون دے رہی ہے اور اختراعیت ان کے کام میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایسا کوئی شعبہ باقی نہیں ہے جہاں خواتین نے اپنی چھاپ نہ چھوڑی ہو اور ملک کا نام روشن نہ کیا ہو۔ وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے ملک کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے تئیں عہد بستہ ہے اور وہ اس مقصد کے ساتھ پالیسی وضع کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام خواتین اس فیصلے کا حصہ بنیں جو کنبے کی سطح پر کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ وزیراعظم نریندر مودی خواتین کے بین الاقوامی دن کے موقع پر آج شام 6 بجے کچھ میں دھوڈو کے مقام پر خواتین کے سینٹ اسکیپ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک سیمینار سے خطاب کریں گی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تمام خواتین کو مبارکباد دی ہے اور ان کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی خواتین قوم کی تعمیر اور مسلسل اور تعمیری کوششوں سے مختلف شعبوں میں نمایاں چھاپ چھوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی کامیابیوں اور پرامن اور خوشحال جموں کشمیر کے لیے بے لوث اور انتھک کام کرنے کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ خواتین ہمدردی اور بے لوثی کا مجسمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی و اقتصادی ترقی، سماجی برائیوں کے خاتمے اور پنچایت اور نچلی سطح کے اداروں کو مضبوط بنانے میں خواتین کے ناقابل تسخیر جذبے اور یادگار شراکت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں خواتین کی مساوی شرکت کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے۔ یوکرین روس بحران کے بیچ آپریشن گنگا کے تحت یوکرین کے ہمسائے ملکوں سے کل 1314 بھارتیوں کو 7 خصوصی سویلین پروازوں سے وطن واپس لایا گیا ہے۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی 22 فروری کو خصوصی پروازیں شروع کیے جانے کے بعد سے 17,400 بھارتیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ 73 خصوصی سویلین پروازوں کے ذریعے وطن واپس لائے جانے والے بھارتی افراد کی تعداد 15,206 ہو گئی ہے۔ 201 بھارتی افراد کے ساتھ جس میں کیف میں گولی لگنے سے زخمی ہوئی شخص ہرجوت سنگھ بھی شامل ہیں، IAF کی C-17 پرواز سے کل شام دلی پہنچے۔ بھارتی فضائیہ آپریشن گنگا کے تحت اس سے پہلے 10 پروازوں کے ذریعے 2056 مسافروں کو وطن واپس لا چکی ہے۔ سچاوا سے آج 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 400 سے زیادہ بھارتی افراد کے وطن واپس آنے کا امکان ہے۔ چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا نے مختلف محکموں پر زور دیا ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں تیزی لائیں تاکہ لوگوں تک پروجیکٹ کے مطلوبہ فوائد جلد از جلد پہنچ جائیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے دوران تقریباً 40,000 ترقیاتی کاموں کی ممکنہ تکمیل اس بات کا ثبوت ہے کہ طویل مدت میں حکمرانی میں مساوات اور شفافیت سے اہداف کو لے کر نتائج میں بہتری آتی ہے۔ ان باتوں کا اظہار ڈاکٹر مہتا نے مختلف محکموں کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ ایک میٹنگ میں کیا۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری
PWD शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तामीर से मुतल्लिक तमाम मसाइल को हल कर लिया गया है और यह मेडिकल कॉलेज 31 मार्च 2022 तक महकमे सेहत और तिबी तालीम के हवाले करने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि GMC बारामूला में तामीराती काम तेजी से जारी है और 31 मार्च 2022 तक इसके मुकम्मल होने की उम्मीद है। उन्होंने महकमे को मजीद हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि GMC डोडा, कठवा और GMC राजौरी पर जारी काम भी तेज और नजरसानी शुदा मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल किया जाए। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।